نبی پاک علیہ السلام کا فرمان داتا صاحب نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم خرچ کرو، رب تمہارے اوپر خرچ فرمائے گا۔ سخاوت شرط ہے ولایت کی۔ ولی سخی ہوتا ہے۔ ولایت اور سخاوت یہ ہم معنی چیزیں ہیں۔ اس میں سخاوت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ولایت کی اصل تک وہ پہنچ سکا۔ ولی جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ کشادہ ہوتے ہیں، وہ بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا یہاں سخاوت کا پورا باب باندھا ہے، اور انہوں نے عجیب طرز اختیار فرمائی ہے سمجھانے کے لیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھتیجے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا، یہ داتا صاحب نقل فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو ایک باغ میں نے نا ایک غلام کو کام کاج کرتے دیکھا، سمجھے مالی کی ڈیوٹی کرتا تھا، وہ غلام تھا کسی کا۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کام کاج کر رہا تھا، مزدور آدمی تھا، تو اس نے نا ٹفن کھولا اپنا کھانا کھانے کے لیے۔ ہمارے پنجابی میں اب وہ ٹفن آپ کو سمجھانے کے لیے بولا میں نے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے پونا ہوندا سی، اودے چ روٹی بن کے ڈیرے جاندی سی، تو وہ جو بھی اس کے پاس اس وقت برتن تھا وہ برتن اس نے کھولا اور اس میں سے 3 روٹیاں اس نے نکالیں، اور جو اس وقت اس کے پاس سالن موجود تھا وہ کھانے ہی لگا تھا کہ ایک کتا کہیں سے آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں میں بھی کسی کام کے لیے جا رہا تھا تو وہاں کچھ دیر کے لیے میں باغ میں رکا، وہ کتا آیا تو اس غلام نے نا ایک روٹی کتے کے سامنے ڈالی، کتے نے روٹی کھا کے پھر اس غلام کی طرف دوبارہ دیکھا، یعنی اور مانگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس نے دوسری روٹی بھی کتے کے آگے ڈال دی، ایک روٹی بچی، پھر کتے نے اس روٹی کو نگل کر کے پھر دوبارہ اس غلام کی طرف دیکھا تو اس نے تیسری بھی ڈال دی۔ اب کتا نا وہاں سے پیٹ بھر کے رخصت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے اس کے قریب گیا اور میں نے جا کے اسے کہا تیرے لیے روز کتنی روٹیاں آتی ہیں دن میں؟ کہنے لگا 3۔ تو میں نے کہا ساری تو نے کتے کو ڈال دی۔ کہنے لگا یہ کتا یہاں کا نہیں تھا، یہاں کتے نہیں ہوتے، بیچارہ کہیں سے آیا تھا، بھوکا تھا، امید لگا کے آ گیا تھا کہ مجھے کھانا مل جائے گا، اب میں اسے تھوڑی دے دیتا اور تھوڑی بھوک رکھ لیتا۔ میں انسان ہوں، میرے اندر برداشت ہے، رات کھانا کھایا تھا، اللہ پھر بھی عطا فرمائے گا، روز دیتا ہے نا پیٹ بھر کے تو وہ دے گا نا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تو کہتا تو مجھ پر بھروسہ تو کر، میں وہاں سے دوں گا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتے یہاں ہوتے نہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، وہ مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ یہاں کا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، آ گیا بھوکا تھا، میں نے ایک روٹی ڈال کے انتظار کیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، دوسری بھی دے دی، تیسری بھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں وجد ہو گیا مجھے غلام کی بات سن کے، اس لیے کہ امیر نہیں تھا پر سخی تھا۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ فرمانے لگے وجد ہو گیا کہ غریب ہو کے سخاوت، اور سارا ہی دے دیا۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، معلومات کی غلام کس کا ہے، کہا فلاں کا غلام ہے، اور قریب بکریاں بھی چرا رہا تھا، بکریاں بھی کھڑی تھی۔ کہتے وہ میں نے غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، وہ زمین بھی خریدی۔ میں نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کے میں نے وہ بکریاں بھی اسے دے دی، زمین بھی دے دی، آزاد بھی کر دیا۔ کہنے لگا حضور جتنا مرضی بھی مالدار ہو جاؤں، مزاج اس سخاوت کا ہے، کھڑے کھڑے ساری بکریاں غریبوں میں بانٹ دی، زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی، اور جاتے جاتے کہنے لگا دعا کیجئے گا رب مجھے دیتا رہے اور میں اس کے راستے میں بانٹتا رہوں۔ داتا صاحب کہتے ہیں تو سخاوت کر، تو بانٹنا شروع کر، تو اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بنا۔ اور یہ ساری باتیں لکھتے نا، کافی چیزیں لکھی ہیں داتا صاحب نے، کافی چیزیں لکھی ہیں، اور لکھتے لکھتے نا پھر وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی لکھا ہے، اور ایسا شاندار لکھا ہے، ایسے انوکھے انداز میں لکھا ہے داتا صاحب نے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک کے پاس ایک غریب آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا حضور میں سوالی ہوں، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ منہ مانگی کہیں سے نہیں ملتی، صرف دروازہ رسول سے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں لا لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے،
فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک ایک غریب آیا اور داتا صاحب اس کو روایت فرما رہے ہیں، اگرچہ کتب حدیث میں بھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کچھ عطا کیجئے۔ تو غریب کو تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے، 1 مہینے کا راشن بھی دیا جا سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، داتا صاحب نقل کرتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے بیچ، 2 وادیوں کے بیچ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، سارا ہی رسول پاک نے اس مانگنے والے کو عطا کر دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ سارا دے دیا۔ اب وہ اپنے گاؤں چلا گیا، پنڈ چلا گیا، اور اس نے جا کے آواز نکالنی شروع کر دی اونچی آواز میں، کہنے لگا چلو 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 سارے مدینے چلو، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے غربت کا، چلو سارے مدینہ شریف چلو۔ میرے دوستو، مزاج میں سخاوت پیدا کریں، اپنی طبیعت کو زیادہ سے زیادہ مائل کریں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، دوسروں کا احساس پیدا کرے۔ یہ کشف المحجوب شریف میرے ہاتھ میں ہے، اپنی اپنی بساط ہوتی ہے۔ جیسے ہی داتا صاحب کے عرس قریب آتے ہیں میں اسے منگا لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کر لیتا ہوں۔ کتنی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں، لیکن انسان ہے نا، ظاہر ہے پوری دل جمی سے بعض اوقات آپ کوئی کام نہیں کرتے، اور کسی وقت کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو نیا رنگ سامنے آ جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہر دفعہ ایسی انوکھی ملتی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک تو داتا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا کم کھائیں، ضرورت کے وقت کھائیں۔ ایک آپ فرماتے ہیں باتیں تھوڑی کریں، آپ فرماتے ہیں جو فضولیات ہیں نا ان کا بھی نشے کی طرح نشہ ہوتا ہے، اور پھر بعض لوگ بہت بولتے ہیں تو نتیجتاً کوتاہیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو طریقت کے سالکین ہو، جو تربیت لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ شدید بھوک لگے تو کھائیں، بہت ضروری ہو تو کلام کریں، اور جب تک نیند پوری طرح گرا نہ لے اتنی دیر سوئے نہیں۔ کوشش کریں غفلت والی زندگی نہ ہو، اپنے مزاج کے اندر حوصلہ اور صبر اور تحمل اور بردباری اس کا مزاج بنائیں۔ آخری گزارش آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے کرنی ہے، ایک ہیں اللہ والوں کی کرامات، ایک ہیں اللہ والوں کی تعلیمات۔ رب کریم کے بندوں کی جو تعلیمات ہیں نا اس پر توجہ دینی شروع کریں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں پہ دوبارہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک مشن کا نام ہے، داتا صاحب ایک ڈیوٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک خدمت کا نام ہے۔ ہم بڑے مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے، ڈھیروں لوگ دنیا میں آئے وہ چلے گئے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اپنے اپنے وقت پہ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کھانا من چاہا، پہننا من چاہا، نیند بہت لمبی کرنا، اور ہر وقت شغل میلے کی زندگی جینا، اس سے نہ وجود، صلاحیتیں، تعلیم، قابلیت سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بامقصد بنائیں۔ داتا صاحب کی زندگی سے 3 چیزیں ضرور سیکھیں۔ ایک تو تربیت لیں، داتا صاحب نے ایک مرشد سے تربیت پائی ہے، حسنی حسینی سید ہے، پھر بھی کہیں جا کے تربیت پائی ہے۔ تربیت کیسے ملے گی؟ اچھے گمان سے تربیت ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ والے دن جس خطیب کی آپ تقریر سنیں آپ اس کا ہر معاملہ پہلے ڈسکس کریں اور پھر ہی آپ تربیت پائیں۔ جو خیر کی بات ملتی ہے اسے حاصل کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لو، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے حاصل کریں۔ صحیح العقیدہ آدمی کی بات توجہ سے سنیں، اس سے خیر پائیں۔ اور پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ علم کو، کتاب کو، بزرگوں کو، ان کو اپنے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ کاروبار چمکانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا اور دنیا پانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا۔ ایک دوست تھوڑے دن پہلے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، تو دیر تک میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے انہیں نتیجتاً ایک بات عرض کی، میں نے کہا میں اچھا بزنس مین نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کاروبار کیسے چمکے گا، اور میں کوئی اچھا سیاست دان نہیں ہوں، مجھے اس کے اتار چڑھاؤ کا نہیں پتہ۔ ہاں
چھوٹا سا کتاب و سنت کا طالب علم ضرور ہوں، کوئی بات آپ دین کی پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اگر آپ کو خانقاہوں پہ ہی جانا ہے تو پھر تو اس سے بہتر تھا آپ کسی دنیاوی طور پر کامیاب آدمی کے ساتھ لگتے، وہ آپ کو بھی اڑا کے لے جاتا۔ اللہ کے بندوں سے، کتاب و سنت سے، اولیاء سے رشتہ تربیت کے لیے بناؤ، ایک تو سیکھو اور پھر اس سے تربیت پاؤ۔ اور تیسری اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نمائندے بن جاؤ، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا اثر اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ آپ کا بھائی آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں تو وہ کہے گا یہ تمہیں تمہارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ ہمارے ماتحت لوگ ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اہل خانہ، بیوی بچے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی شخص کا وجود تکلیف والا ہے تو پھر اس نے صوفیاء سے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو یہ جو انا پرستی کی جنگ ہے نا، اس سے باہر آئیں۔ اللہ والے صلح پسند ہوتے ہیں، زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا، بہت زیادہ تفریق ہو گئی ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گروہ بننے لگ گئے ہیں۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ تو زندگی میں حسن ہے، عقیدے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، لیکن جو فروعی معاملات ہیں کم از کم ان میں احتیاط کریں۔ اور آج کی اس نشست میں جہاں ہم نے داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، وہاں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کا جو جام شروع فرمایا نا، اس کا تسلسل ہے، یہ آگے بڑھا ہے۔ خواجہ اجمیر، پھر حضرت قطب الدین، پھر حضرت نظام الدین، پھر بابا فرید الدین، پھر خواجہ نصیر الدین، پھر جس طرح یہ آگے سلسلہ وار چلا ہے۔ خواجہ معین الدین کے مرید ہیں حضرت قطب الدین، ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نظام الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نصیر الدین، سلسلہ آگے چلا ہے۔ اسی صوفیہ اور درویشوں کی کڑی ایک، اور اس بڑے سنگ میل کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کا نام لیتے جاؤ، کلام پڑھتے جاؤ، ذکر سنتے جاؤ تو دل میں حضور کا عشق بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی بڑے لوگ بڑی چیزوں پر اتھارٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑی چیزوں پر یونیورسٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے چیزوں پر ادارہ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت عشق رسول پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جس کو عشق رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور عظمت اولیاء، یہ سارے عنوان اکٹھے سیکھنے ہوں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سیکھیں۔ اپنی زندگی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی بات کی ہے عشق کی ہے، ادب کی ہے، شریعت کی ہے، سنت کی ہے۔ اپنے بزرگوں سے سیکھیں، ان سے فیض پائیں، اپنی ذہن سازی کریں۔ آج اس نشست میں ایک ذہن بنائیں کہ میں نے نا سب سے زیادہ توجہ اپنی تربیت پر دینی ہے۔ میں اور آپ جب سنور جائیں گے تو ہمارے قریب جو لوگ ہیں وہ خود بخود اس کا فیض پائیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان تک وہ بات پہنچے گی۔ میں نے جگہ جگہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اپنی اور آپ کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں کو اب ہم عملاً اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ ہر رکعت میں مانگو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے اللہ کو اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لیا ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، باوضو بندہ ہے اور سمت قبلہ بھی درست ہے، نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں؟ اتنی تیاری کر لی ہے اور نماز پڑھ کے، اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ، دعا کر، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے، لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں۔
مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا، مالک نے کرم فرمایا، فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم، جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں۔ نقش میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیے گا وہ رستہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اسلام کا دامن ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے۔ ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقویٰ، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گانج بخش علی اجویری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام۔ اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نخعی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے، لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اسلام میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ کھیتی شاید ویران ہو گئی تھی، اس میں تسلسل نہیں رہا تھا، شاید فلاں 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 وقت پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا دین پر عمل کرنے والا۔ او بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول کریم آخری ہیں اور یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، شریعت بھی مکمل ہوئی، اب اسی پر قیامت تک عمل کرنا۔ کچھ لوگ بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے، یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے باغ میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، فلانے بندے کو چیلنج کر رہا ہے، بندے کا پتہ تو کرو۔ تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو۔ ہاں، جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب امر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں۔